بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل۔ دینی اور اسلامی غیور بھائیوں، امت کے اہل ثروت اور تمام مسلمان بھائیوں سے ایک عظیم مسئلے پر روبرو ہونا ہے، ایک عظیم مسئلے سے متعلق گفتگو کرنی ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ عظیم الشان مہینہ، نیکیوں کا، رحمتوں کا اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر ایک مسلمان زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانا چاہتا ہے اور نیکیاں حاصل کرنا چاہتا ہے۔ مختلف اعمال کے ذریعے سے وہ اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کا ذخیرہ جمع کرتا ہے۔ رمضان کے روزے رکھ کر، تراویحیں پڑھ کر، صدقات نکال کر، قرآن کریم کی تلاوت کر کے، ذکر و اذکار کر کے وہ اپنے نامہ اعمال کے اندر نیکیوں کا اور حسنات کا اور بھلائیوں کا ذخیرہ جمع کرتا ہے۔ جہاں پر ایک مسلمان اپنے رمضان کے مہینے کو قیمتی بناتے ہوئے نیک اعمال کے اندر لگتے ہیں اور نیکیوں کے ذریعے سے اپنی آخرت کو سنوارنے کی، آخرت کو بنانے کی اور جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہیں پر جو اہل مدارس ہیں، یہ اہل مدارس بھی اس رمضان کے مہینے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے پورے سال کا بجٹ اسی ایک رمضان کے مہینے میں جمع کر لیتے ہیں۔ رمضان المبارک کے مہینے میں عام مسلمان ایک خرچ کرنے کا جذبہ رکھتا ہے۔ جو آدمی غیر رمضان میں 100 روپے دینے والا ہوتا ہے، وہ رمضان کے اندر 1000 روپے دیتا ہے، کیونکہ رمضان کے فضائل اتنے ہیں، رمضان کی برکات اتنی ہیں۔ ہر مسلمان رمضان کے اندر خیر کے کاموں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ صدقات اور خیرات کے اندر بھی خوب آگے بڑھتا ہے اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے۔ اسی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اہل مدارس بھی اپنے مدرسوں کی رمضان کے اندر چھٹیاں رکھ کر کے اپنے پورے پڑھانے والے اور کام کرنے والے عملہ کو، چاہے وہ ملازمین ہو یا وہ مدرسین ہو یا انتظامیہ ہو یا کوئی اور خدمت دیتے ہو مدرسے میں، تمام کے تمام مدرسے کے خدام وہ کسی بھی شکل کے اندر مدرسے کے اندر خدمت انجام دے رہے ہو، انتظام کی شکل میں، پڑھانے کی شکل میں یا مطبخ کی شکل میں یا کسی اور شکل میں، یہ سب کے سب رمضان کے اندر ملک کے طول و عرض میں پھیل جاتے ہیں
اور چندہ اکٹھا کر کے پورے سال کا بجٹ رمضان ہی کے اندر اکٹھا کرتے ہیں۔ اس موقع پر ان سفراء کرام کو اور علماء کرام کو بہت ساری دشواریوں اور پریشانیوں کا سامنا ہوتا ہے۔ جب یہ مدارس کے علماء اور مدارس کے سفراء جو مدارس کی بقا کے لیے، دین کی بقا کے لیے، قرآن کو باقی رکھنے کے لیے یہ اپنے لیے نہیں نکلتے ہیں بلکہ یہ اللہ کے دین کے لیے نکلتے ہیں، ان کے نکلنے کا مقصد مدرسے کی ترقی ہوتا ہے، ان کے نکلنے کا مقصد مدرسے کو باقی رکھنا ہوتا ہے۔ مدارس کو باقی رکھنا دین کو باقی رکھنے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ ہمارے ہندوستان کے اندر اور ایشیا کے اندر جو دین باقی ہے یہ مدارس کی محنت ہے اور مدارس ہی کی قربانیاں ہیں کہ آج دین اپنی اصلی شکل میں باقی ہے اور دین آگے پھیل رہا ہے۔ انہی مدارس کے ذریعے سے قرآن کی اشاعت ہوتی ہے، قرآن کو آگے پھیلایا جاتا ہے۔ انہی مدارس کے اندر مسجدوں کے لیے مؤذن اور امام تیار ہوتے ہیں، انہی مدارس کے ذریعے سے آپ کے رفاعی اداروں کے لیے منتظم تیار ہوتے ہیں۔ یہ مدارس امت کے لیے ایک افراد سازی کا کام کرتے ہیں۔ ہر فیلڈ کے لیے اور ہر میدان کے لیے جو افراد چاہیے وہ انہی مدارس سے آپ کو ملیں گے۔ آپ کے گاؤں کے اندر کوئی مکتب قائم ہوا، مکتب میں پڑھانے والا مدرس آپ کو مدرسے سے ملے گا۔ آپ کے گاؤں میں مسجد بنی، اس میں اذان دینے والا مؤذن اور نماز پڑھانے والا امام آپ کو مدرسے سے ملے گا۔ کوئی بھی آپ کے دین کے رفاعی یا دینی کام ہو، ان کو چلانے کے لیے جو آپ کو افراد چاہیے وہ افراد آپ کو انہی مدرسوں سے ملیں گے۔ اس لیے ان مدرسوں کی بقا اور ان مدرسوں کا وجود اور ان کا باقی رہنا ہمارے دین کا ایک عظیم حصہ ہے۔ دین کی بقا اور دین کا وجود انہی مدرسوں کی وجود اور بقا پر موقوف ہے۔ اس لیے ہم مسلمانوں کو چاہیے اپنے مدارس کو مضبوط کریں، ہم ان کو مالی اعتبار سے اتنا مضبوط کریں کہ ان میں کام کرنے والے علماء کرام، منتظمین، خدام کبھی بھی دل برداشتہ ہو کر یا فقر و فاقہ کی وجہ سے ان سے دور نہ ہو، بلکہ ہم ان کے لیے انتظامات کریں۔ اس رمضان کے مہینے میں وہ حضرات جو پورے سال مدارس میں بیٹھ کر کوئی بخاری شریف پڑھاتا ہے، کوئی ترمذی پڑھاتا ہے، کوئی ابو داؤد شریف پڑھاتا ہے، کوئی ہدایہ کا استاد ہے، کوئی قدوری کا استاد ہے، کوئی شرح وقایہ کا استاد ہے، کوئی ہدایت النحو پڑھاتا ہے، کوئی مفتاح العربیہ پڑھاتا ہے، کوئی قرآن شریف ناظرہ پڑھاتا ہے، یہ پورے سال مسند حدیث پر، مسند تفسیر پر، مسند قرآن پر بیٹھ کر کے قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، حدیث کا درس دیتے ہیں، تفسیر کا سبق پڑھاتے ہیں۔ یہ حضرات رمضان کے اندر ادارے کی بقا کے لیے، دین کی بقا کے لیے ملک کے اندر اور الگ الگ شہروں کے اندر نکلتے ہیں۔ ان کے لیے اپنے گھر سے یا مدرسے سے نکلنے کے بعد کئی پریشانیوں کا سامنا ہوتا ہے۔ ان میں سے 3 بڑی پریشانیاں ہیں۔ سب سے پہلی پریشانی ان کے قیام کا مسئلہ۔ سفراء کے لیے بہت سے شہروں میں اور بہت سے دیہاتوں میں رہنے کا اور ٹھہرنے کا کوئی نظم نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے مسلمانوں میں ایک بڑی کمی ہے۔ ہم رمضان کے مہینے میں سفراء کے لیے، مسافروں کے لیے اور چندے کے لیے آنے والے علماء کرام کے لیے باقاعدہ
ٹھہرنے کا نظم بنائیں. ہر چھوٹے دیہات کے اندر اس کا نظم ہونا چاہیے کہ ہمارے گاؤں کے اندر کوئی بھی کسی بھی ادارے کا سفیر یا مسافر رمضان میں آ جائے گا تو اس کے لیے یہاں پر ٹھہرنے کا یہ نظم ہے. پھر ان کے لیے کھانے کا نظم کریں. دوسرا چیز، کھانے کا بھی ان کے لیے کوئی نظم نہیں ہوتا ہے. اتنے سارے سفراء بڑے بڑے شہروں میں چندہ کرتے ہیں، ان کے لیے کھانے کا کوئی نظم نہیں ہوتا ہے. یہ بیچارے ہوٹلوں پہ جا کر کھانا کھاتے ہیں یا پھر یوں ہی بھوک کی حالت میں کوئی چیز کسی دکان پہ کوئی چیز لے کے کھا لی اور اسی پہ گزارا کرتے ہیں. مسلمانوں کو چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں سفراء حضرات کے لیے، مدارس کا چندہ کرنے والوں کے لیے خصوصی طور پر کھانے کا اور رہنے کا نظم کریں. ہر مسجد کی طرف سے اس کا کوئی نہ کوئی انتظام کی شکل ہونی چاہیے. محلے والے بیٹھ کر کے اس کا انتظام بنے. بعض بڑے شہروں میں ہے، بہت اچھا سسٹم ہے. میں نے بھی خود 7-8 سال تک باہر کا چندہ کیا ہے، گجرات کے مختلف علاقوں کا. تو سورت کے اندر، احمد آباد کے اندر کچھ مسجدوں کے اندر بہت اچھا نظم ہے. سفراء کے رہنے کے لیے بھی ہے اور کھانے کا بھی ہے. لیکن بعض دیہاتوں کے اندر بڑی پریشانیاں ہوتی ہیں. مسجد کو لوگ لگا دیتے ہیں، ہماری اس مسجد میں ٹھہرنے کا کوئی نظم نہیں ہے، انتظامیہ کمیٹی نے منع کر رکھا ہے. اب وہ سفیر جس نے عشاء کسی دیہات میں پڑھی ہے، رات کے وقت وہاں سے وہ کہاں جائے گا؟ بڑی پریشانی اور دقت کا سامنا ہوتا ہے. اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ان سفراء کا خاص احترام کریں. یہ تو یوں ہی احترام کے قابل ہے. قرآن پڑھانے والے، حدیث پڑھانے والے، تفسیر پڑھانے والے، فقہ پڑھانے والے، آپ کے لیے یہ دعائیں کرنے والے، آپ کے نکاح پڑھانے والے اور آپ کی انتقال پر آپ کے جنازہ پڑھانے والے، یہ تو پہلے سے ہی احترام کے قابل ہے. لیکن جب یہ مسافر بن کر آپ کی بستی میں آ گئے تو اور ہی زیادہ احترام کے قابل ہے. ایک تو یہ لوگ قرآن سے جڑے ہوئے ہیں اور دوسرا یہ آپ کے مہمان بن گئے ہیں. اور حدیث میں آیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کا احترام کرے، اپنے مہمان کا اکرام کرے. اس لیے رمضان کے اندر جب بھی کسی بستی کے اندر کوئی مدرسے کا سفیر یا ملازم چندے کی غرض سے آئے، یہ آپ کا مہمان ہے اور پوری بستی والوں کا حق ہے کہ اس کا احترام کریں، اس کا اکرام کریں، اس کے قیام اور اس کے طعام کا انتظام کریں. تیسری چیز، جب یہ سفراء حضرات آپ کی دکان پر، آپ کی فیکٹری پر، آپ کی کمپنی پر، آپ کے گھر پر پہنچیں تو آپ ان کو آگے سے آگے تاریخ نہ دیں. ہم تو 21 کو نکالتے ہیں زکوٰۃ، ہم تو 23ویں شب قدر کو نکالتے ہیں، ہم تو 25ویں کو نکالتے ہیں، تو 27ویں کو نکالتے ہیں. یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. ایک سفیر کو ایک رمضان میں کئی شہر نمٹانے ہوتے ہیں. وہ ایک ہی شہر میں نہیں رہتا ہے، ایک ہی سفیر کا روٹ بہت لمبا ہوتا ہے. آپ کو جودھ پور بھی نمٹانی ہے، جے پور بھی نمٹانی ہے، بیچ میں اجمیر ہے، بیاور ہے، اور آپ کے کئی شہر ہوتے ہیں بڑے بڑے. ان سب شہروں کو 25 دن میں 22 دن میں نمٹانا ہے. اب کوئی جودھ پور کا سیٹ بول دے میں تو 22 رمضان کو ہی زکوٰۃ دوں گا. اب اس کو تو 10 رمضان کے بعد جے پور جانا ہے، 10 رمضان سے پہلے نمٹانا ہے. اب یہ کون سا 22 رمضان کو واپس آئے گا آپ کے یہاں؟ تو اس کا آپ کی رسید چھوٹ جائے گی، اتنا اس کا مدرسے کا نقصان ہو جائے گا. اس بات کا آپ خاص خیال رکھیں. جن کو اللہ نے مال دیا ہے، جو رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں، جب بھی کوئی سفیر آپ کے دروازے پر آئے، آپ کے گھر پر آئے، آپ کی فیکٹری پر آئے، آپ بالکل اس کو بار بار چکر نہ کٹائیں، آگے سے آگے تاریخ نہ دیں. جو آپ سے بن سکتا ہو، جو آپ کی استطاعت ہو، جو آپ کی حیثیت ہو، جتنا آپ دے سکتے ہو، آپ پہلی ہی فرصت میں اس کو دے دیں اور پورے احترام کے ساتھ میں اس کو دیں. اس کو لمبی چوڑی تقریر نہ سنائیں. آپ اپنے جو ہے شناختی کارڈ بتاؤ، پھر آپ اپنا
وہ تصدیقات بتاؤ، تحقیق بھی ہونی چاہیے، اتنی تحقیق بھی نہیں کہ سامنے والے کو آپ ذلیل ہی کر دیں۔ دارالعلوم دیوبند کا تصدیق نامہ پڑھا ہے، آپ اس کو چھوڑ کر کے عقل کوئے کا لے کر آؤ، یا احمد آباد کا لے کر آؤ، یا فلاں جگہ کا لے کر آؤ۔ جب دارالعلوم دیوبند جو ہماری ایشیا کا سب سے عظیم ادارہ ہے، اس کی تصدیق کسی کے پاس پڑی ہے، اس کے بعد کسی کی تصدیق کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی کو دیوبند پر بھی اعتماد اور بھروسہ نہیں ہے، پھر تو اللہ ہی ایسے سیٹ پر رحم کرے، اس کا پھر کوئی اعتبار، اس کا خود کا ہی کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اس لیے بہت سی جگہ دیکھنے کو ملتا ہے دیوبند کا تصدیق نامہ پڑھا ہے، پھر بھی کہتے ہیں مہاراشٹر کی جمعیت کا ہے کیا، یا احمد آباد سرخیز کا ہے، مولانا غلام صاحب وستانوی کا ہے، یا فلاں صاحب کا ہے۔ یہ سب کی سب ایسی بیہودہ باتیں ہیں۔ جس کے پاس دارالعلوم دیوبند کا تصدیق نامہ ہے، اس کو آپ اپنی زکوٰۃ دل کھول کر دیں، وہ حق اور صحیح ہوگا۔ کسی فرضی آدمی کو دیوبند والا تصدیق نامے نہیں جاری کرتے ہیں۔ ان علماء کرام اور سفراء حضرات جو آپ کے دروازوں پر آتے ہیں، آپ ایک دو غلط آدمی کی وجہ سے سب کو غلط نگاہ سے نہ دیکھیں۔ ہر فیلڈ کے اندر، ہر لائن کے اندر، ہر میدان کے اندر آپ کو کچھ لوگ، کچھ افراد غلط مل سکتے ہیں، فراڈی مل سکتے ہیں، فرضی مل سکتے ہیں۔ تو چند افراد کے فرضی ہونے کی وجہ سے آپ سب کو فرضی نہ سمجھیں، آپ سب کو جو ہے عیب کی اور وہ ٹیڑھی نگاہ سے نہ دیکھیں کہ یہ مولوی تو ایسے ہی ہوتے ہیں، ان کی مدرسے کچھ نہیں ہے، ایسے ہی اپنے پیٹ کے لیے رسید چھپا کر کے چل دیتے ہیں چندہ کر کے، اور یا پھر یہ کمیشن پر چندہ کرتے ہوں گے، جتنا چندہ کرتے ہیں آدھا ان کا، آدھا محتمم صاحب کا۔ یہ سب کی سب غلط سوچ، غلط خیال اور غلط فکر کا نتیجہ ہے۔ ہم اپنے دل و دماغ کو علماء کرام کے بارے میں، سفراء حضرات کے بارے میں بالکل مثبت رکھیں کہ ان میں 85%، 90% لوگ صحیح ہوتے ہیں، ان کے ادارے بھی صحیح ہوتے ہیں، یہ دین کی خدمت کرنے والے لوگ ہیں، یہ اسلام کے عظیم سپاہی ہے، اور یہ قابل احترام لوگ ہیں۔ ہاں، اس میں سے 10-15% لوگ غلط بھی ہو سکتے ہیں، تو ایسے غلط لوگ جب پکڑے جائیں تو ان کے ساتھ میں کارروائی بھی ہونی چاہیے اصول کے مطابق۔ لیکن ہر عالم کو، ہر سفیر کو، ہر چندے والے کو ٹیڑھی نگاہ سے دیکھنا، غلط نگاہ سے دیکھنا، مدارس کے بارے میں بدگمانی ہو جانا اور ان سے بد جو ہے گمانی رکھنا، اپنے دل کے اندر مدرسوں کے بارے میں میل رکھنا، یہ اپنی عاقبت اور آخرت کو خراب کرنے والے کام ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو دین سے اور دین کے کام کرنے والوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔